عادل ایک کامیاب بینکر تھا جس کی زندگی بظاہر بہت آرام دہ اور پرسکون تھی۔ ایک بڑے بینک میں اہم عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے خاندان کا فرد بھی تھا۔ زندگی میں ہر چیز میسر تھی، لیکن دل کے ایک گوشے میں ہمیشہ ایک عجیب سی تنہائی اور اداسی رہتی۔ وہ اکثر سوچتا کہ آخر کیا کمی ہے جو اسے خوشی کے اس مقام پر نہیں پہنچنے دے رہی جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ ایک دن عادل کے گھر ایک نئی ملازمت سائرہ آئی۔ سائرہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ خاص چمک تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام کرتی اور اپنے آپ میں مگن رہتی۔ وہ اپنی زندگی کی مشکلات کو ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے زندگی بہتر بنانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ عادل کو ابتدا میں سائرہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف رہتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی خاموش طبیعت اور معصومیت نے عادل کا دل کھینچ لیا۔ عادل کو جب بھی موقع ملتا وہ سائرہ کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتا اور اس کی محنت، دیانتداری اور خاموشی سے متاثر ہوتا۔ ایک دن جب سائرہ کچن میں کام کر رہی تھی، عادل نے اسے قریب سے دیکھتے ہوئے کہا، سائرہ تم بہت محنتی ہو، کیا کبھی سوچا ہے کہ تمہاری زندگی میں کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ سائرہ نے حیرانی سے عادل کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، صاحب میری زندگی کا ہر دن ایک نئے امتحان سے کم نہیں، میں بس کوشش کرتی ہوں کہ اتنی محنت کروں کہ کچھ بہتری لاؤں۔ عادل کو اس کی بات سن کر مزید حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ سائرہ جیسے لوگوں کے دل میں کتنی امیدیں اور خواب ہوتے ہیں مگر وہ کبھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ چند دنوں بعد ایک شام عادل سائرہ کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا سائرہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ عادل نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا سائرہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ سائرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، صاحب یہ آنسو میری قسمت کے ہیں، میری زندگی میں خوشیوں کا کوئی حصہ نہیں، میں ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتی رہی ہوں۔ عادل کے دل میں سائرہ کے لیے جذبات اور بڑھ گئے اور اسے احساس ہوا کہ وہ سائرہ کی محنت سے متاثر نہیں تھا بلکہ اس کے دل میں محبت کے جذبات جنم لے چکے تھے۔ وہ سائرہ کی سادگی اور پاکیزگی کا دیوانہ ہو چکا تھا مگر یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دن عادل نے ہمت کر کے سائرہ سے کہا، سائرہ کیا تم کبھی اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتی ہو؟ سائرہ نے حیرانی سے عادل کی طرف دیکھا، میرے خواب صاحب، میں خواب دیکھنا چھوڑ چکی ہوں، غربت نے میری خواہشات اور میرے خواب کو دبا دیا۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا، اگر میں تمہیں کہوں کہ میں تمہاری زندگی بدل سکتا ہوں، اگر میں کہوں کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوش رہ سکتی ہو؟ سائرہ ہچکچاتے ہوئے کہا، صاحب آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ عادل نے نرم لہجے میں جواب دیا، محبت میں کوئی فرق نہیں ہوتا سائرہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ یہ سن کر سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کیا کہیں گے، وہ عام سی ملازمت تھی اور عادل ایک بڑا بینکر، یہ رشتے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ سائرہ نے دل کی گہرائیوں سے عادل کی محبت کو محسوس کیا مگر وہ ڈر رہی تھی کہ معاشرہ اور اس کے خاندان اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ چند دنوں تک سائرہ اور عادل دونوں نے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی۔ عادل روز اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور سائرہ اپنے کاموں میں، مگر دلوں میں ایک عجیب سا سکون اور خاموشی طاری تھی۔ دونوں ہی اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دن عادل کے والدین نے اس کی شادی کی بات شروع کی، دباؤ بڑھنے لگا کہ وہ جلد سے جلد شادی کرے اور ایک اچھی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، لیکن عادل کے دل میں تو صرف سائرہ بستی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کرے۔ آخرکار ایک دن عادل نے اپنے والدین کو سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے سامنے گیا اور کہا، میں کسی اور سے شادی نہیں بلکہ اپنی ملازمت سائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عادل کے والدین یہ سن کر حیران رہ گئے۔ ان کا پہلا رد عمل ناراضگی اور غصہ تھا۔ ان کے خیال میں عادل نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تم ایک ملازمت سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ ان کے الفاظ عادل کے دل پر تیر کی طرح چلے، لیکن عادل نے اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ اس نے اپنے والدین کو سمجھایا کہ محبت میں ذات پات، حیثیت اور دولت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ سائرہ ایک بہت نیک دل لڑکی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، میں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ عادل کے والدین نے کافی دنوں تک اس بات کو منانے سے انکار کیا، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ عادل اپنی محبت میں سچا ہے تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے
بھی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ سائرہ جو اپنی زندگی کے مسائل میں مگن تھی، یہ سن کر حیران رہ گئی کہ عادل نے اس کے لیے اپنے خاندان کو قائل کر لیا۔ اس نے اپنے دل میں عادل کی محبت کو محسوس کیا، مگر اب بھی وہ ڈری ہوئی تھی کہ کیا واقعی اس کے قابل ہے کہ عادل جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکے گی۔ عادل نے سائرہ کو تسلی دی، محبت میں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، تم میرے دل کی مالک ہو اور یہی کافی ہے۔ آخرکار عادل اور سائرہ کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی ایک انوکھا موقع تھی جہاں محبت نے تمام معاشرتی رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دونوں نے مل کر ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ عادل اور سائرہ کی شادی ایک یادگار تقریب تھی جسے دوستوں اور خاندان والوں نے حیرت اور محبت کے ساتھ قبول کیا۔ سائرہ کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جو کبھی ایک غریب ملازمہ تھی، اب ایک بینکر کی شریک حیات بن چکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ ایسی زندگی گزارے گی جہاں اسے ہر طرح کی آسائش میسر ہوں گی۔ عادل اپنی نئی زندگی میں بے حد خوش تھا۔ اس کی زندگی میں سکون تھا جو سائرہ کی محبت اور وفاداری کی بدولت آیا تھا۔ شادی کے بعد عادل نے سائرہ کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا۔ ہنی مون ٹرپ پر سائرہ کے لیے یہ خبر ناقابل یقین تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ کسی خوبصورت مقام پر ہنی مون منانے جائے گی۔ عادل نے سائرہ کو پیرس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ دونوں پیرس پہنچے تو ایفل ٹاور کے نیچے کھڑے ہو کر سائرہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ہر لمحے جنت جیسا محسوس کر رہی تھی۔ عادل نے اس کے لیے خوبصورت کپڑے اور قیمتی زیورات خریدے۔ سائرہ نے اپنے آپ کو پہلی بار اتنے خوبصورت اور مہنگے کپڑوں میں دیکھا تو وہ خود کو شہزادی محسوس کرنے لگی۔ ہنی مون کے دوران عادل اور سائرہ کے درمیان محبت مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو چکے تھے اور اپنی زندگی کی خوشیوں میں کھو گئے۔ عادل ہر لمحہ سائرہ کا خیال رکھتا اور سائرہ ہر بات میں عادل کا ساتھ دیتی۔ شادی کے بعد سائرہ کی زندگی میں بے پناہ تبدیلیاں آئیں۔ وہ ایک سادہ سی ملازمہ ایک معزز بینکر کی بیوی بن گئی۔ اس کے لباس، انداز، رہن سہن میں نمایاں فرق آ چکا تھا۔ عادل نے ہمیشہ سائرہ کو قیمتی کپڑے، مہنگے میک اپ اور خوشبوئیں خرید کر دیں جس سے سائرہ کی شخصیت میں نکھار آ گیا۔ سائرہ اب ایک خوبصورت اور پر اعتماد خاتون بن چکی تھی اور وہ سماجی تقریبات میں شرکت کرتی جہاں سب اس کی تعریفیں کرتے۔ اس کی خوشبوئیں، لباس اور میک اپ نے اسے ایک نئی شخصیت دی اور ایک خوبصورت عورت کے ساتھ ساتھ ایک محبت کرنے والی بیوی بھی تھی جو اپنے شوہر کے ہر قدم پر ساتھ رہتی۔ کچھ سالوں بعد سائرہ اور عادل کی زندگی میں ایک نئی خوشی نے جنم لیا۔ ان کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سائرہ اور عادل دونوں بہت خوش تھے۔ بچے کی پیدائش نے ان کی زندگی میں مزید خوشیوں میں اضافہ کر دیا اور وہ دونوں مل کر اپنے بچے کی پرورش کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اب ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ سائرہ اپنی ماں ہونے کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی رہی اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیتی۔ عادل ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کھڑا رہا اور وہ ایک محبت بھری فیملی کے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ عادل اور سائرہ نے اپنے بچوں کو بہترین اسکول اور کالجوں میں داخل کروایا اور دونوں اپنے بچوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے۔ بیٹے نے انجینئر کا انتخاب کیا اور بیٹی نے طب کے شعبے میں دلچسپی ظاہر کی تو دونوں نے بچے ذہین اور محنتی اور انہوں نے اپنی تعلیم میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ عادل اور سائرہ نے اپنے بچوں کی کامیابیوں پر فخر کیا۔ ان کا بیٹا ایک بڑا انجینئر بن چکا تھا اور ان کی بیٹی ایک ماہر ڈاکٹر بن گئی۔ بچوں کی کامیابی ان کے والدین کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا اور عادل اور سائرہ دونوں بوڑھے ہو گئے۔ عادل نے اپنی نوکری سے ریٹائرمنٹ لے لی اور سائرہ نے بھی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کر اب وہ دونوں ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ ان کی جوانی کی محبت ابھی بھی ویسی ہی تھی جیسے شادی کے شروع کے دنوں میں تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد عادل اور سائرہ نے زیادہ تر وقت اپنے پوتا پوتیوں کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ ان کی زندگی کا یہ نیا مرحلہ خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عادل اور سائرہ اپنے بچوں کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا لطف اٹھاتے۔ اگرچہ وقت گزر چکا تھا لیکن عادل اور سائرہ کے درمیان محبت کبھی کم نہ ہوئی اور اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے باتیں کرتے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بانٹنے میں مگن رہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔